السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کامیابی میں رکاوٹ کی سب سے بڑی وجوہات وہ دو کون سی ہیں جن کو ہم کنٹرول کر لیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، عزت پائے، سکون حاصل کرے اور ایک بہتر زندگی گزارے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کامیابی کے دروازے ہر ایک کے لیے نہیں کھلتے۔ کچھ لوگ محنت بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن کامیابی ان کے قریب آ کر بھی دور ہو جاتی ہے۔ آخر کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات میں کچھ ایسی برائیاں پا لیتا ہے جو کامیابی کے راستے بند کر دیتی ہے۔ آج ہم انہی میں سے پہلی بڑی برائی پر بات کریں گے جو ہے تکبر، گھمنڈ۔ یہ وہ بیماری ہے جس نے سب سے پہلے شیطان کو گمراہ کیا۔ یہی بیماری فرعون کو ہلاک کرنے کا سبب بنی۔ یہی بیماری نمرود کو ذلیل و رسوا کر گئی، اور یہی بیماری آج بھی لاکھوں انسانوں کو ناکام بنا رہی ہے۔ قرآن و حدیث میں تکبر کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، بے شک اللہ نہ تو کسی مغرور کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی کسی فخر کرنے والے کو۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم۔ یہ کتنا سخت اعلان ہے، یعنی اگر انسان کے دل میں ذرا سا بھی تکبر ہے تو جنت کے دروازے اس پر بند ہو سکتے ہیں، تو پھر کامیابی کے دروازے اس پر کیسے کھلیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں سے بہتر ہوں۔ اور یہی تکبر تھا جس نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے ملعون کر دیا۔ سوچئے، ایک لمحے کا تکبر، ایک جملہ اور ہمیشہ کے لیے لعنت۔ اور بالکل ایسے ہی فرعون نے کہا تھا، میں ہی تم سب کا بڑا ہوں، میں ہی تم سب کا رب ہوں۔ یہی تکبر اس کی بربادی کا سبب بنا۔ وہ اپنی سلطنت اور طاقت پر گھمنڈ کرتا تھا، لیکن آخرکار ایک معمولی سا پانی اس کی موت کا باعث بنا۔ اور اسی طرح نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کا حوالہ دیا تو وہ لاجواب ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ تکبر صرف بادشاہوں یا بڑے لوگوں کی بیماری ہے؟ نہیں، یہ بیماری عام انسان کے دل میں بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر علم میں تکبر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، مجھے سب پتا ہے، دوسروں کو کیا سمجھ۔ اپنی مال و دولت پر تکبر کرنا۔ کچھ لوگ اپنی گاڑی، گھر، کپڑوں، جائیداد پر فخر کرتے ہیں۔ خاندان یا نسل پر تکبر۔ ہم بڑے خاندان کے ہیں، باقی لوگ کمتر ہیں۔ اپنی عبادات پہ تکبر، یہاں تک کہ کچھ لوگ نیک بن کر بھی دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ سب تکبر کی مختلف شکلیں ہیں جو انسان کو کامیابی سے دور کر دیتی ہیں۔ کامیابی ہمیشہ عاجز والوں کے قدم چومتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے سب سے بڑے حکمرانوں میں سے تھے، لیکن جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہ ایک عام کپڑے پہننے لگے، ایک غلام کے ساتھ اونٹ پر باری باری سوار ہو کر شہر میں داخل ہوئے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیسے خلیفہ ہیں جو اتنے سادہ ہیں، لیکن یہی ان کی عاجزی تھی جس نے ان کی دنیا میں عزت اور آخرت میں مقام دیا۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر مت چلنا اور نہ ہی اپنی آواز کو اونچا کرنا، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ نصیحت آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تاریخ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ آپ کے دور حکومت میں انصاف اور عدل کی مثالیں دی جاتی تھی۔ ایک دن ایک آدمی آیا اور کہا، امیر المومنین، آپ کے دربار میں آگے مجھے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ تو اس پر آپ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں بھی تمہاری طرح ایک عام انسان ہوں۔ یہ وہ عاجزی تھی جس نے آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور تاریخ میں بھی روشن مثال بنا دیا۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ تکبر صرف بڑائی جتانے کو کہتے ہیں، لیکن دل کی کیفیت ہے جو کبھی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو اپنے سے کمتر سمجھیں، اگر ہم سلام کرنے میں پہل نہ کریں صرف اس لیے کہ وہ سامنے والا چھوٹا ہے، اگر ہم دوسروں کو حقیر جان کر بات کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر یہ ہے کہ حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یعنی اصل تکبر یہ ہے کہ ہم سچ کو قبول نہ کریں اور دوسروں کو اپنے سامنے کمتر سمجھیں۔
کامیابی صرف ڈگری یا دولت سے نہیں آتی. کامیابی ایک پیکج ہے جس میں عزت، سکون، محبت اور دوسروں کے دلوں میں مقام حاصل کرنا ہے. یہ سب کچھ عاجزی سے حاصل ہوتا ہے. دیکھیں، اگر ایک استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے گا تو شاگرد اس کی عزت کریں گے. اگر ایک کاروباری شخص اپنے گاہک کے ساتھ اچھا انداز میں بات کرے گا تو کسٹمر دوبارہ ضرور آئے گا. لیکن یہی لوگ تکبر دکھائیں گے تو لوگ ان سے دور ہو جائیں گے. ہمارے دور میں تکبر نے نئی شکل اختیار کر لی ہے. مہنگے موبائل دکھا دینا، برانڈز کپڑے پہن لینا، اس پر فخر کر لینا، سوشل میڈیا پر اپنی شان و شوکت دکھانا، فالوورز یا لائک پر غرور کر لینا. لیکن یاد رکھیں، یہ سب وقتی چیزیں ہیں، کل کو یہ سب مٹ جائیں گی. امام غزالی رحمۃ اللہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک عالم کو لوگ بہت عزت دیتے تھے. لیکن ایک دن ایک فقیر نے کہا، تمہارا علم تب تک فائدہ مند نہیں جب تک تم عاجز نہ ہو جاؤ. یہ سن کر اس عالم نے اپنی زندگی بدلی اور ہمیشہ عاجزی اختیار کی. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس علم میں اتنی برکت دی کہ آج صدیوں بعد بھی لوگ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں. چلیں اب کچھ ایسی ٹرکس جانتے ہیں کہ ہم اپنے اندر عاجزی کیسے اپنائیں. ہمیشہ سلام میں پہل کریں، دوسروں کی بات کو غور سے سنیں، قطع نہ کریں. اگر کوئی غلطی بتائے تو فوراً مان لیں، بحث نہ کریں. دولت یا مقام ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں، دکھاوا نہ کریں. اپنے ماں باپ اور بڑوں کے آگے جھکیں. اگر آپ دنیا کے کامیاب ترین انسانوں کی زندگی پڑھیں، چاہے وہ نبی ہوں، صحابہ ہوں یا آج کے دور کے لیڈرز ہوں، سب میں ایک چیز مشترکہ ملے گی: عاجزی. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ ایسے رہو اگر تم زندہ رہو تو تمہیں چاہیں اور اگر تم مر جاؤ تو تم پر روئیں. اور یہ وہی عاجزی ہے جو انسان کو کامیاب بناتی ہے. اچھا، میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے کہ تکبر کی وجہ سے آپ کس موقع سے محروم ہو گئے؟ سوچیں، شاید آپ کی کوئی نوکری مل سکتی تھی لیکن آپ نے غرور دکھایا ہو. شاید کوئی رشتہ بچ سکتا تھا لیکن آپ نے تکبر دکھایا ہو. شاید کوئی دوست ساتھ رہ سکتا تھا لیکن آپ نے اس کو حقیر سمجھا ہو. کامیابی دراصل ان سب چیزوں سے بچنے میں ہے. اختتام پر کہنا چاہوں گی، کامیابی کا پہلا دروازہ عاجزی ہے. جو شخص اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اپنے والدین کے سامنے جھک جائے، اپنے بہن بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں کے سامنے عاجزی کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بلند کرتا ہے. یاد رکھیں، تکبر انسان کو نیچے گراتا ہے جبکہ عاجزی انسان کو اوپر کر دیتی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے اندر سے تکبر ختم کر دیں، اور دوسری بات، لوگوں کو دیکھ کر حسد نہ کریں. کس کو کیا ملا، کتنا ملا، کیوں ملا. بس اپنے نصیب کے بارے میں اور اپنے لیے دعا کریں. شاید جو آپ کے پاس ہے وہ ہزار لوگوں کا خواب ہو. اس لیے دوسروں کو دیکھ کر مطمئن ہوں، خوش ہوں اور اپنے اچھے نصیب کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگیں. ساتھ میں یہ دعا لازمی مانگیں کہ اے اللہ، ہمیں تکبر سے محفوظ رکھ، ہمیں عاجزی اور انکساری عطا فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والا نہ بنا. یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما. آمین یا رب العالمین.